ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ کہا آئندہ 3 برس میں برآمدات کے $60 ارب کے ہدف کے لیے عملی اقدامات کریں۔ الحمدللہ گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات $30 ارب سے زائد رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا آئی ٹی برآمدات $3.2 ارب سے تجاوز کر گئی، جو خوش آئند ہے۔ برآمد کنندگان کے نشاندہی کردہ مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کریں۔ وفاقی حکومت نے نان فائلرز کے خلاف ایکشن کا پلان بنا لیا، جس کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نان فائلرز کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اعلان کر دیا۔ نان فائلرز کے بجلی، گیس اور پانی کے کنیکشن منقطع کرنے میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سرمایہ کاری پر نان فائلرز کی 35% ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نان فائلرز بیرون ملک سفر بھی نہیں کر پائیں گے، جبکہ نان فائلرز سے گاڑیوں کی خرید و فروخت پر 200% ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی، بانی چیئرمین عارف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی منظوری بھی لی جانی تھی۔ اتحادیوں کے تحفظات کے بعد اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، جس کے بعد وزیر اعظم نے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے نون لیگ کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ الیکشن کمیشن کے سابق افسر منور علی سولنگی کو ایف آئی اے نے لاڑکانہ سے گرفتار کر لیا۔ ذرائع ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ منور علی سولنگی کو الیکشن کمیشن کی تحریری شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ منور علی سولنگی کو نوکری کے دوران لاکھوں روپے کی کھوٹ برد کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ منور علی سولنگی سابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کمبر شہداد کوٹ اور لسبیلا بلوچستان بھی رہے۔ وہ نومبر 2018 میں الیکشن کمشنر ضلع بلوچستان تھے۔ ایف آئی اے ذرائع کا بتانا ہے کہ 2021 میں ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد منور سولنگی کو نوکری سے دستبردار کر دیا گیا تھا۔ منور علی سولنگی کو خزانے میں جرمانے کی رقم سمیت 29 لاکھ روپے جمع کرانے تھے، جو انہوں نے نہیں کروائے۔ کراچی، ٹھٹہ، بدین، سجاول سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج شام یا رات میں پھر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پیر کی رات ہلکی بارش ہوئی۔ بدین، لاہور، اسلام آباد، مری، آزاد کشمیر بھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی۔ ادھر ناران میں جھیل سیف الملوک روڈ پر برفانی تودہ گرنے سے 2 سیاح جاں بحق ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دیر میں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی پاک افغان سرحد پر نقل و حرکت 21 اور 22 جولائی کی رات کو ہوئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان حکومت سے سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنانے کا کہہ چکا ہے اور توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ امید ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے بھی انکار کرے گی۔ مزید بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ہم ملک کو جلد اچھی خبر دیں گے اور پاور سیکٹر کو جنجال سے نکالیں گے۔ اپنے حالیہ بیان میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز معاہدوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئی پی پیز اور حکومت کے بہت سے پلانٹس پوری کیپیسٹی پر نہیں چل رہے۔ ملک کے پلانٹ سے 3 ارب یونٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ اس وقت 1 ارب 8 کروڑ یا 10 کروڑ یونٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ جولائی اور اگست میں بجلی کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ کئی پلانٹ زیرو پر بھی چل رہے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے آئی پی پیز سے بات کرنی چاہیے۔ کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آئی پی پیز کے معاملے پر ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ ہمارے فرنس آئل کے پلانٹس پر سالانہ 81 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ فرنس آئل پلانٹ سے پوری پیداوار کی صرف 2% پیداوار ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پلانٹس استعمال کریں یا نہ کریں، اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔
سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی قیامت خیز گرمی نے تباہی مچا دی. شدید گرمی اور حبس کے دوران 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. تمام افراد کی لاشیں لطیف آباد کے مختلف علاقوں سے ملی. ایدھی انچارج کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں لاوارث حالت میں پڑی ہوئی تھیں. ادھر ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی ہمایوں رشید نے بتایا کہ نشے کے عادی افراد کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا. ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. ہیٹ اسٹروک موت کا سبب بنتی ہے. اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 پر ایک شخص نے گاڑی گیٹ کی بیریئر سے ٹکرا دی. کار سوار شخص بیریئر توڑ کر گیٹ نمبر 5 تک پہنچا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی شناخت مبشر کے نام سے ہوئی ہے. ملزم کا تحصیل سمندری سے تعلق ہے. پولیس کے مطابق ملزم نے گاڑی ریورس کر کے بیریئر اور گیٹ سے ٹکرائی. گرفتار ملزم کو تفتیش کے لیے پولیس چوکی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. ملزم کا طبی معائنہ بھی کروایا جا رہا ہے. مانسیرا کی تفریحی مقام ناران میں گلیشیئر کا ٹکڑا گرنے سے 2 مقامی سیاح جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق راجن پور سے تعلق رکھنے والی فیملی کے افراد جھیل روڈ پر گلیشیئر کے نیچے تصاویر بنا رہے تھے کہ اچانک گلیشیئر کا وزنی ٹکڑا ٹوٹ کر ان کے اوپر آ گرا اور وہ برف میں دب کر جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق برف کے نیچے دب کر 22 سالہ مہران اور اس کی 13 سالہ بھتیجی موقع پر جاں بحق ہو گئے. مقامی افراد نے لاشیں نکال کر ناران BHQ پہنچا دی، جہاں سے لاشوں کو ایمبولینس کے ذریعے راجن پور روانہ کر دیا گیا. حکام کے مطابق جائے حادثہ پر سیاحوں کو گلیشیئر سے دور رہنے کی ہدایت کا بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے، مگر ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا. بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری. وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک میں نافذ کرفیو فوری طور پر ہٹانے سے انکار کر دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق حسینہ واجد نے پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو ٹھہرایا ہے. ڈھاکہ میں تاجر رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا کہ ملک میں کرفیو نافذ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیں کرفیو لگانا پڑا. حسینہ واجد نے مزید کہا کہ جب صورتحال بہتر ہو جائے گی تو کرفیو ہٹا لیا جائے گا. بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج میں طلبہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا. پرامن مظاہرین پر تشدد کے لیے حسینہ واجد سے معافی کا مطالبہ بھی کر دیا. مظاہرین نے 500 سے زائد گرفتار افراد کی رہائی، جمعے سے نافذ کرفیو ہٹانے، انٹرنیٹ اور جامعات کھولنے کے مطالبات کیے ہیں. ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں 163 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز بھی جمعرات سے معطل ہیں. ویمنز ایشیا کرکٹ کپ میں پاکستان کا UAE سے مقابلہ آج ہوگا. ٹیم تیسرے گروپ میچ میں کامیابی کے لیے پر اعتماد ہے. نیپال کے خلاف عمدہ بیٹنگ کرنے والی گل فیروزہ نے کہا کہ میں نے ہر گیند کا میرٹ پر سامنا کیا، مثبت اور جارحانہ حکمت عملی سے بیٹنگ کی. اوپنر منیبہ علی نے کہا کہ UAE سے میچ بہت اہم ہے. ہم اچھی کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. آج ہی دوسرے میچ میں بھارت اور نیپال کا آمنا سامنا ہوگا. پیرس اولمپک گیمز 2024 کا باقاعدہ آغاز 26 جولائی سے ہوگا، تاہم کھیلوں کے مقابلے کل سے ہی شروع ہو جائیں گے. 33ویں اولمپک گیمز کا آغاز مینز فٹ بال ٹورنامنٹ سے ہوگا. کل دوپہر بیک وقت 2 میچز کھیلے جائیں گے. گروپ بی میں ارجنٹائن کا مقابلہ موریشس سے ہوگا. پہلی بار اولمپک میں شرکت کرنے والی ملک ازبکستان کی ٹیم گروپ میں اسپین کے خلاف میدان میں اترے گی. گروپ بی میں عراق کا یوکرین، گروپ اے میں فرانس کا امریکہ، جبکہ گروپ ڈی میں مالی کا اسرائیل سے میچ ہوگا. 26 جولائی کو پیرس افتتاحی تقریب کے بعد اگلے دن دیگر کھیلوں کا آغاز ہوگا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.